شہاب سے روایت کی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ انہیں زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں سرخ چہرے کے ساتھ خوابگاہ سے نکلے۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عرب اسی شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میں نے عرض کی، ہم میں نیک لوگ موجود ہوں یا پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7237۔ جریر نے عبدالعزیز بن رفع سے اور انہوں نے عبداللہ بن قطبیہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حارث بن ابی ربیعہ، عبداللہ بن صفوان اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے ان سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ لوگ زمین کے بنجر ہموار حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، جو مجبور ان کے ساتھ شامل ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی ان کے ساتھ دھسا دیا جائے گا، البتہ قیامت کے دن اس کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اور ابو جعفر نے کہا، یہ مدینے کے قریب کا چٹیل حصہ ہوگا جہاں ان کو دھسایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7240۔